أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 79 نمبر سورت ہے، سورۃ المعارج. سورۃ المعارج مکی صورت ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس صورت کو مکی صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے. اس صورت میں 2 رکوع ہیں اور 44 آیات ہیں. ان 44 آیات میں سے ابتدائی 35 آیات کا ترجمہ و تفسیر گزشتہ دروس میں بیان کیا جا چکا ہے. آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 44 تک یہ 9 آیات ہیں جو ابھی تلاوت کی گئیں. ان کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا. گزشتہ آیات کے ساتھ ان آیات کا ربط اور تعلق، کیونکہ رکوع پورا ہوا ہے. یہ سورت کا آخری رکوع بھی ہے، دوسرا اور آخری رکوع. سورت کا نام ہے معارج. گزشتہ دروس میں عرض کیا تھا کہ لفظ معارج یہ بیان ہے ان راستوں کا، آسمان کی ان سیڑھیوں کا جہاں سے فرشتے آتے جاتے ہیں. اور یہ سورت نازل ہوئی اس خاص موقع پر جب نضر ابن حارث نامی مشرکین مکہ میں سے ایک شخص نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں یہ کہنے لگا، لے آئیں اس عذاب کو جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، جس سے ہمیں ڈراتے ہیں. اور یعنی کوئی ایسا عذاب آنے والا نہیں، یہ سب آپ کی طرف سے نعوذ باللہ بنائی ہوئی باتیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل فرمائی جس کی ابتدا میں ہی بہت ہی تنبیہ کے ساتھ اس نضر ابن حارث کا نام تو نہیں لیا، لفظ سائل بیان کیا ہے، مانگنے والا عذاب کو. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع. سأل سائل، مانگا ایک مانگنے والے نے. مفسرین اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ تو بظاہر ایک نضر بن حارث تھا، ایسے لوگ قیامت تک آتے رہیں گے جو قرآن کو، قرآنی تعلیمات کو جھٹلائیں گے. کیا مولوی صاحب بنائی بھی باتیں، قبر، حشر، آخرت، موت دیکھی جائے گی مرنے کے بعد، ابھی تو زندگی گزاریں دنیا کی. تو سأل سائل، ایسے سائل آتے رہیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ عذاب کو مانگنے والے سائل نے جب عذاب مانگا ہے تو سنیں، وہ عذاب واقع للکافرین، کافروں پر واقع ہونے والا ہے. لیس له دافع، کوئی اسے روک نہیں سکتا. جب وہ عذاب آئے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا. وہ عذاب کافروں پہ آ کے رہے گا، اللہ کے نافرمانوں پہ. عذاب کس کی طرف سے آئے گا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے. ذی المعارج،
جو ان تمام راستوں کا مالک ہے، تعرج الملائکۃ والروح، جس سے فرشتے اور جبریل امین آتے جاتے ہیں۔ یہ آسمان کے مدارج، تفصیل سے عرض کیا تھا کہ معراج کو بھی معراج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر جو مسجد اقصی سے عالم بالا کی طرف ہوا ہے، اوپر کی طرف مدارج، آسمان کے درجات پہ آپ بلند ہوتے چڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش معلی، پھر اللہ رب العالمین سے ملاقات۔ اس سفر کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ تو معراج کی وجہ بھی ہے کہ بلندی کی طرف چڑھنا، تو معارج یعنی تم اس عذاب کا انکار کرتے ہو اور ان سارے حالات کو جھٹلاتے ہو جس کو ہمارے پیارے پیغمبر، سچے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، تو سنو، اس معارج والے رب کی طرف سے یہ سارا عذاب واقع ہو کے رہے گا، اور ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن آنے والا ہے۔ اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، فصبر صبرا جمیلا، اور آپ ایک خوبصورتی کے ساتھ صبر سے آپ کام لیجئے۔ یہ تو قیامت کو بہت دور دیکھتے ہیں، گویا کہ آئے گی نہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، یہ قیامت کو دور دیکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت بس ایسی بنائی ہوئی باتیں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اللہ فرما رہے ہیں ہم تو بہت قریب دیکھ رہے ہیں، گویا کہ ابھی آئی۔ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین روئی کی طرح، اور ایسا افراتفری کا عالم ہوگا کہ جگری دوست، حمیم، پکا دوست، لا يسأل حمیم حمیما، بڑا پکا اور جگری دوست بھی اپنے دوست کو پوچھے گا بھی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، وہ اسے دیکھ نہیں رہا ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا بڑا پکا دوست ہے لیکن دوسرے شہر میں رہتا ہے، کیا کروں، چاہتا تو ہوں تمہاری مدد کے لیے آؤں لیکن اسلام آباد میں ہوں، کیسے آؤں، امریکہ میں ہوں، یورپ میں ہوں، کیسے آؤں تمہاری مدد کے لیے۔ ایسا نہیں ہوگا، یبصرونہم، دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، لیکن مدد کے لیے وہ تو ایسا سخت دن ہوگا، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور پھر اللہ نے اس کا ایک منظر کھینچا، یہ مجرم شخص آج قیامت کو جھٹلا کر اللہ کی نافرمانی، سرکشی میں زندگی گزارنے والا، یہ چاہے گا کہ میں عذاب سے بچ جاؤں، میرے بدلے میں میرے بیٹوں کو عذاب میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں بیٹے کو ڈال دیں، مجھے بچا لیں۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، وصاحبہ، بیوی کو ڈال دیں، مجھے بچا لیں، اخیہ، میرے بھائی کو ڈال دیں آگ میں، مجھے بچا لیں، فصیلہ، میرے خاندان والوں کو سب کو ڈال دیں، التی تؤویہ، کیونکہ خصوصاً عرب میں اور آج بھی اسی طرح ہے کہ ایک قبائلی سسٹم تھا، خاندانی نظام، ہمارے خاندان والا ہماری حفاظت کرے گا۔ آج کئی خاندانی نظام ہے، کئی پارٹی کا نظام ہے، کئی جتھوں کا، جماعتوں کا نظام، ہماری جماعت ہمیں بچا لے گی، ہمارے تعلقات و مراسم ہماری حفاظت کریں گی۔ اللہ پاک نے ان سب کی طرف اشارہ کیا کہ مجرم شخص کہے گا ان سب کو جہنم میں جھونک دیں، یہاں تک کہ ومن فی الارض جمیعا، سارے روئے زمین کے انسانوں کو اے اللہ آپ جہنم میں ڈال دیں، ثم ینجیہ، مجھے بچا لیں، میں بچ جاؤں کسی طرح۔ یہ کیفیت ہوگی، آج جھٹلا رہے ہیں اس کو، ہم بتاتے ہیں کہ کیا منظر ہوگا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن کی آیات، پھر فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اور ایسی آگ ہوگی جو کھال کو اتار لے گی، مرے گا نہیں آدمی، یہاں کھال جلتی ہے، آدمی جلتا ہے، موت آ جاتی ہے، موت نہیں آئے گی۔ نزاعۃ للشوا، اور یہاں آدمی آگ سے بھاگتا ہے تو بچ جاتا ہے، آگ اس طرف، میں اس طرف بھاگیا، بچ گیا، وہاں ایسا نہیں ہوگا، آگ پیچھے لپکے گی، تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعى، تدعو، یہ بلائے گی، آگ پیچھا کرے گی، من ادبر وتولا، آج جس نے حق سے پیٹ پھیری اور منہ موڑا، وجمع فاوعى، ناجائز و حرام مال کو جمع کیا، ناجائز و حرام طریقے سے کمایا اور پھر اس کو خرچ نہ کیا اللہ کی عبادت و اطاعت میں۔ یہ 18 آیات جو پہلے درس میں ہوئی تھی اس کا خلاصہ، گزشتہ درس کا خلاصہ، پھر اللہ پاک نے انسان کی ایک کیفیت کو بیان کیا۔
ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کے اندر کیا ہے؟ بے صبرا پن، اذا مسہ الشر جزوعا، یعنی دنیا میں آنے والی ذرا سی تکلیف سے پریشان ہو جاتا ہے، اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر چل پڑتا ہے۔ کوئی خیر پہنچ جائے تو بخیل بن جاتا ہے، اللہ پاک وسعت دے دے تو بس پھر یہ مال تو میرا ہے، میں نے کمایا ہے، اور اگر کہیں تنگ دستی آ جائے تو جزا فضا کہ ہم ہی ملے تھے اس پریشانی کے لیے۔ ہاں، کچھ صفات بیان کی، اگر وہ صفات محنت کر کے انسان پیدا کر لے، اور جتنی صفات کا بیان اب ان آیات میں ہے، آیت نمبر 22 سے، یہ ساری صفات وہ ہیں جو ہماری محنت کا میدان ہے، جس پر آج محنت کرنی ہے، اور کوئی بھی ایسی نہیں کہ انسان محنت کر کے اس کو حاصل نہ کر سکے، کیونکہ نہ نبوت ہے نہ صحابیت ہے۔ ہاں، نبوت نہیں حاصل ہو سکتی محنت سے، وہ تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ۔ اب کوئی دین محمدی کا صحابی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام تشریف لے گئے تو آپ کے صحابہ بھی گئے، لیکن تقوی والا راستہ، کامیابی اور ہدایت والا راستہ وہ کھلا ہوا ہے۔ یہ صفات ہیں۔ پہلی صفت مصلین، نمازی، اور کیسے نمازی؟ علی صلاتہم دائمون، جو اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے والے، پہلی صفت اہتمام سے نماز پڑھنے والے۔ دوسری صفت اپنے مال کو اللہ کی راہ میں ایسے لوگوں پر خرچ کرنے والے، مانگے یا نہ مانگے، للسائل والمحروم، ہاں خود تلاش کریں، اللہ نے مال دیا ہے، اس کا حق یہ ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم کسی مستحق کو دے دیں، بلکہ یہ تو اللہ کا حکم اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے حکم کے مطابق خرچ ہو جائے اور اللہ کے یہاں محفوظ ہو جائے، جمع ہو جائے اللہ کے بینک میں۔ دوسری صفت۔ تیسری صفت قیامت کی تصدیق کرتے ہیں، بھلاتے نہیں ہیں، غفلت والی زندگی نہیں گزارتے، صبح و شام ان کے سامنے ہے کہ موت ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین۔ چوتھی صفت، جس عذاب کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، احادیث میں آ رہا ہے، اس سے ڈرتے ہیں، غافل نہیں ہوتے۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون۔ عرض کیا تھا کہ یہ آیت ہے، آیت نمبر 28 سورہ معارج کی عجیب آیت ہے کہ اللہ کے عذاب سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، کامیاب لوگ جن میں صفات ہیں، اس لیے کہ رب کا عذاب ایسی چیز نہیں کہ اس سے بے فکری برتی جائے، ارے کوئی بات نہیں، غیر مأمون، بلکہ اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اگلی صفت بیان فرمائی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اس کے بعد فرمایا کہ امانتوں کو ادا کرنے والے، وعدوں کو پورا کرنے والے، گواہیاں، سچی گواہیاں، ٹھیک ٹھیک گواہیاں دینے والے۔ آخر میں پھر فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نماز کی پوری پوری حفاظت، وہاں پابندی یہاں حفاظت۔ کیوں؟ عرض کیا تھا کہ نماز دین اسلام کا وہ عظیم الشان فریضہ ہے کہ اگر وہ اہتمام سے اور پابندی سے ہوگا، زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ انقلاب زندگی اہتمام نماز کے اندر رکھا ہوا اللہ نے، اس لیے اس کو 2 مرتبہ ابتدا و انتہا میں، اور یہی اسلوب آپ کو سورۃ المؤمنون میں ملے گا 18ویں سپارے میں، جب ابتدائی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلی صفت فی صلاتہم خاشعون، پھر اولئک هم الوارثون، جنت کے وارث ہیں، اس سے پہلے بھی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہاں یہ آیت موجود ہے۔ تو ابتدا و انتہا میں نماز کا ذکر۔ میرے محترم دوستوں، قرآن کریم میں تو اللہ پاک اتنی وضاحت و صراحت و تاکید سے نماز کو بیان فرمائیں، اور آج امت کا 5% طبقہ بھی نماز نہ پڑھے تو فساد پھیلے گا یا نہیں؟ دنیا کا جو عالمگیر فساد ہے ایمان والوں کے اندر، اس کی بڑی وجہ نماز کا اہتمام نہ کرنا ہے۔ پھر فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ ہیں جو بڑی عزت کے ساتھ جنتوں میں رہیں گے، باغات میں۔ پیچھے فرمایا تھا مجرم تمنا کرے گا میں بچ جاؤں، سب کو جھونک دے جہنم میں، لیکن بچے گا نہیں۔ تو بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ یہ صفات ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے بھائی، یہ جو ہفتے میں 1 دن کا درس ہے، یہ صرف ایک یاد دہانی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ بار بار ان قرآن کریم کی آیات کو پڑھیں، غور کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ میری زندگی میں یہ صفات ہیں نہیں۔ اگر نہیں ہیں دوستوں تو آج ہی فکر کیجئے، کیونکہ سفر نامعلوم کب اس کی شام ہو جائے،
اور کب یہاں سے جانے کا سلسلہ قائم ہو جائے دنیا سے، پھر نہیں محنت کر سکتے۔ محنت کا میدان آج ہے۔ یہ رکوع ختم ہوا، 35 آیات ہوئی۔ آیت نمبر 36 آج کے درس کی پہلی آیت، غور فرمائیے۔ رکوع تبدیل ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ عنوان اور مضمون تبدیل ہوتا ہے۔ پیچھے اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کو بیان کیا، ان کے جھٹلانے کو، جہنم کے عذابات کو اور اس سے بچنے کی صفات کو۔ اس کا مقتضا کیا تھا، اس کا تقاضا کیا تھا؟ یہ تو ہم آج سن رہے ہیں قرآن، وہاں تو قرآن نازل ہو رہا تھا۔ تو تقاضا یہ تھا کہ یہ مشرکین حضور کو جھٹلانے والے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، تصدیق کرتے، لیکن بعض مشرک اور منکر وہ مزید بدکنے لگے۔ اب اس کا بیان ہے، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ۔ روح المعانی مشہور تفسیر ہے، محمود آلوسی البغدادی، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، علامہ محمود آلوسی، وہ فرماتے ہیں اس آیت کی شان نزول میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم پڑھتے تھے۔ آپ کی دعوت قرآن، آپ قرآن پڑھتے تھے، اس میں جہنم کا ذکر، جنت کا ذکر، موت کے بعد کی زندگی، دوبارہ قبر سے اٹھایا جانا، مکی صورتوں میں سارے مضامین تھے۔ تو یہ کافر لوگ حضور جب قرآن پڑھتے تھے قریب آتے تھے۔ اب حق تو یہ تھا کہ قریب آتے، دائیں طرف سے بائیں طرف سے گروہ گروہ بنا کر، ٹولیاں بنا کر آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ حق تو یہ تھا کہ سنتے، تدبر کرتے، ایمان لاتے، تصدیق کرتے، لیکن مشرک تھے اور ان کے دلوں میں کفر و شرک رچا و بسا ہوا تھا، تو کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی آدمی بھلا مرنے کے بعد، مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا ہوتا ہے؟ سب ایسی باتیں۔ اور اگر یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور یہ اور ان کے ساتھ ایمان والے جنت میں جائیں گے، تو ہم ان سے پہلے جنت میں جائیں گے، یہ ان کا ایک متکبرانہ جملہ تھا، استہزائی، مذاق اڑانے کے لیے، ہم پہلے چلے جائیں گے جنت میں، یہ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ پاک نے اس قول کو نقل کر کے سخت تنبیہ فرمائی ان پر، ہر اس شخص پر جو قرآن اور قرآنی مضامین کا مذاق اڑاتا ہے، سخت تنبیہ ہے۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنیے کیا ہوا، ان کافروں کو کیا ہو گیا؟ یہ تمہاری طرف چڑھے چلے آ رہے ہیں، عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی ٹولیاں بنا بنا کر، یہ میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں، ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھیے، پھر لفظی ترجمہ انشاءاللہ چند آیات کے بعد عرض کروں گا۔ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کَلَّا، ہرگز نہیں، اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ خود جانتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کو سن کر آپ کے گرد اکٹھے ہونے والے، ان کو چاہیے تھا کہ عبرت کے اور ہدایت کے کانوں سے سنتے، اپنے دل کو کھول کر اس اللہ کے کلام کو اس میں اتارتے اور اس کی تصدیق کرتے، بجائے تصدیق کرنے کے نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ جس اول تو مرنے کے بعد کوئی، اصل تو ان کا جھٹلانا اسی بات کا تھا کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور اگر ایسا ہو بھی گیا کہ موت کے بعد فرض کرو کہ یہ دوبارہ اٹھائے گئے اور بقول ان کے کہ نیک اعمال والے جنت میں، اور کافر، ایسا نہیں ہوگا، ہم ان سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور قیامت میں جنت میں داخل کر دی جائے؟ پیچھے تفصیل سے بیان کیا کہ جنت والوں کی صفات کیا ہیں اور جہنمیوں کا انداز کیا ہے، اس کو بیان کیا۔ کلّا، ہرگز نہیں۔ اور جہاں یہ جھٹلا رہے ہیں کہ دوبارہ اٹھایا جانا، یہ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، یہ آیت ہے خاص کہ یہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے جس کو یہ جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نطفے سے، ایک قطرے سے ان کو پیدا کیا۔ قطرہ بے جان تھا، اس میں، اس قطرے میں جس سے انسان بنایا جاتا ہے، نہ انسان کا جسم نظر آتا ہے، نہ اس کی روح نظر آتی ہے، نہ اس کے ہاتھ پاؤں نظر آتے ہیں، نہ اس میں حرکت نظر آتی، بے جان قطرہ، اس کو یہ بھی مانتے ہیں۔
اس کو یہ بھی دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم نے کس چیز سے پیدا کی۔ جب اس بے جان قطرے میں جان پیدا کر کے ایسا خوبصورت انسان ہم نے بنا دیا، تو کیا اس بنے ہوئے انسان کو مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہمارے لیے مشکل ہے؟ ہرگز نہیں۔ کلا انا خلقناہم مما یعلمون آیت کا یہ حصہ ان کی اس اعتراض اور اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ نہیں، اب تو انسان بن چکا، بنے ہوئے انسان کا دوبارہ بنانا یہ زیادہ آسان ہے بنسبت اس انسان کے جو پہلے کوئی صورت نہیں تھی، ایک قطرے بے جان نطفہ بے جان سے پیدا کیا۔ اب لفظی ترجمہ دیکھیے ان آیات کا، فما لی پس کیا ہوا، الذین ان لوگوں کو، کفرو جو انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے، انکار کس کا انکار کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کی ہدایات کا، قرآن کی سچی خبروں کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا ہوا ان کو؟ قبلک کا، آپ کی طرف، مہطعین چڑھے چلے آ رہے ہیں، یعنی یہاں سے آ رہے ہیں، یہاں سے حضور قرآن پڑھتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ میں صرف ایک منظر کشی کے لیے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی کوئی بات کر رہا ہے، کچھ لوگ مذاق سے یہاں اس کا منہ چڑھا رہے ہیں، کچھ یہاں مذاق سے منہ چڑھا رہے ہیں، کیا کیفیت ہوگی؟ کفروا قبلک مہطعین عن الیمینی دائیں طرف سے، وعن الشمالی بائیں طرف سے، عزینا ٹولیاں بنا بنا کے آتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اول تو انکار کرتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، ارے بھائی یہ تو ایسی بنائی ہوئی باتیں، قصے کہانیاں سنا رہے ہیں پچھلے لوگوں کی، ہاں قوم سمود قوم عاد کی قصے کہانی، نعوذ باللہ، بجائے عبرت و نصیحت کے انکار و استہزاء، مذاق اڑانا، انکار کرنا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایطمعوا، کیا ان کو طمع اور لالچ ہے، کل امرئ منہم، کلو ہر امرئن آدمی کو، منہم ان میں سے، ان مشرکین کافرین اور منکرین میں سے، ان یدخلا کہ اس کو داخل کیا جائے گا، جنت نعیم نعمتوں والی جنت میں۔ یہ کس خوش فہمی کے اندر ہے، کس خیال کے اندر ہے؟ اس خیال کو رد کیا ہے لفظ کلا سے، کلا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں، یہ ان کا اپنا گمان ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ زندگی کفر و شرک میں گزارنے والا موت کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے؟ کلا ہرگز نہیں، انا خلقناہم بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، مما اس چیز سے، یعلمون جس کو یہ جانتے ہیں، مراد نطفہ ہے، اس معمولی حقیر چیز سے پیدا کر کے ایسا خوبصورت 5-6 فٹ کا انسان بنا دیا۔ آج یہ باتیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور جھٹلا رہے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ یقیناً ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ فلا اقسم سے ایک دوسری دلیل لیکن لفظ مشارق اور مغارب آ رہا ہے، فلا اقسم ترجمہ دیکھیے، پس اب میں قسم کھاتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں پس میں قسم کھاتا ہوں برب المشارق والمغارب، ان تمام مقامات کے مالک کی جہاں سے ستارے نکلتے ہیں اور جہاں سے غروب ہوتے ہیں، انا لقادرون ہم یقیناً اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، قادر ہیں، کس بات پر؟ علا اس بات پر، ان نبدلا ہم تبدیل کر دیں، خیرم منہم بدل کے لے، ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے کے آ جائیں، بدل کے ان سے اچھے لوگ لے آئیں، وما نحن بمسبوقین اور کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا، کوئی ہمیں عاجز نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ مسبوق کہا جاتا ہے، جو ہمارے عرف میں لفظ مسبوق ہم جانتے ہیں، نمازی لوگ جس کی رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، جو پیچھے رہ گیا ہو، کہا نحن بمسبوقین ہمیں کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ لہٰذا یہاں یہ جو ان 2 آیات میں اللہ پاک نے دلیل پیش کی ہے بعث بعد الموت، دوبارہ اٹھائے جانے، کس طرح؟ مشارق اور مغارب، مشارق جمع ہے مشرق کی، طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، مغارب جمع ہے مغرب کی، غروب ہونے کی جگہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے ستاروں کے ڈوبنے اور نکلنے کی جگہ کا مالک، ایک ستارہ یہاں سے ڈوبتا ہے وہاں سے نکلتا ہے، تو ڈوبنے کے بعد لگتا ہے ستارہ غائب، ختم ہو گیا،
کوئی وجود نہیں اس کا، لیکن دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جب موت آتی ہے، مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم دوبارہ اسے زندہ کریں گے، جیسے کہ ہم ستاروں کو دوبارہ ڈوبنے کے بعد نکالتے ہیں۔ لفظ مشارق اور مغارب ستاروں کی کثرت کی وجہ، ستارے زیادہ تو نکلنے کی جگہ بھی زیادہ، ڈوبنے کی جگہ بھی زیادہ۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر عثمانی میں عجیب تفسیر کی، کہا نہیں ستاروں کی طرح جائیں، یہ دیکھنے والا سورج جس کو ہر انسان دیکھ رہا ہے، یہ جو 360 365 دن میں نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، یہ ایک مشرق ایک مغرب نہیں ہے، یہ مشارق اور مغارب ہے۔ کیسے؟ فرمایا بظاہر تو ہمیں لگتا ہے مشرق یہی ہے اور مغرب یہ ہے، لیکن یہ کوئی چھوٹی سی جگہ تو نہیں ہے۔ کہا ہر دن سورج کے طلوع ہونے کی جگہ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں جنہوں نے غور کیا ہو، نوجوان بھی اس پہ غور کر سکتے ہیں کہ سردیوں میں سورج جہاں سے نکلتا ہے گرمیوں میں لگتا ہے تھوڑا سا اس سے ہٹ کے نکل رہا ہے، بعینہ ہی اس جگہ سے نکل رہا ہے۔ فرض سردی میں یہاں سے نکل رہا ہے تو گرمی میں یہاں سے نکل رہا ہے۔ تو فرمایا ہر روز، فلکیات کے ماہر کہتے ہیں ہر روز سورج کے نکلنے کی جگہ گزشتہ روز سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ڈوبنے کی جگہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ گویا مشارق ہر روز کا مشرق الگ ہے، ہر روز کا مغرب الگ ہے، تو رب المشارق والمغارب، اس سورج کے نکلنے کی جگہوں کا رب اور غروب ہونے کی جگہوں کا رب۔ اب تھوڑا سا سوچئے، سورج اب یہاں پہنچ چکا ہے، کچھ دیر میں غروب آفتاب میں جا کے ڈوب جائے گا۔ یہ چمکنے والا سورج جو پورے عالم کو روشن کر رہا تھا کہاں چلا گیا بھائی؟ غائب، اندھیرا چھا گیا۔ اگر ان آنکھوں سے دیکھا جائے اور کوئی علم نہ تو کہیں گے بھائی ڈوب گیا، ختم ہو گیا، اب کہاں نکلے؟ کل پھر نکلتا ہے یہاں سے۔ اس کی وہی روشنی، اس کی وہی کرنیں، اس کی وہی آب و تاب، اور اس سے پھیلنے والی روشنی سے کائنات کا اسی طرح روشن و منور ہونا۔ تو کہا جو رب اس کو روزانہ نکالتا ہے اور غروب کر دیتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ڈوب گیا، اب کہاں چلا گیا؟ فرمایا اسی طرح انسان ایک بھرپور زندگی گزار کے دنیا سے چلا گیا، دوبارہ اس کو اسی طرح اللہ نکالیں گے جس طرح روزانہ سورج کو نکالتے ہیں اور ڈباتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، ایک انسان ہو، 1 کروڑ ہو، 1 ارب ہو، 1000 ارب انسان ہو، اس رب کے لیے کوئی مشکل نہیں، برابر اس کے لیے۔ فلا جس طرح کہ اس سورج کو نکالنا، کب سے کائنات بنی ہے، روزانہ سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، کیا کوئی انسان دعویٰ کر سکتا ہے کہ کوئی انسان اس کو نکال رہا ہے؟ فلاں طاقتور فوجیں نکال رہی ہیں، دنیا کی سپر پاور طاقت امریکہ اور روس نکال رہے ہیں، روم اور فارس نکال رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا، کسی نے نہیں مانا اس کو۔ مشرکین، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، لیکن سورج کے بارے میں ان کا یہی یقین اور عقیدہ تھا کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ چلا رہے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں دیکھیے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ تو اس سورج کو کہ ڈوبنے کو، یہ ستاروں کے طلوع ہونے اور ڈوبنے کو اس لیے بیان کیا، یہ ایسی دلیل ہے کہ ہر انسان اس کو دیکھ رہا ہے۔ ذرا سا اس پہ غور کر لو تو یقین آ جائے گا کہ موت کے بعد تمہارا دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور جب دوبارہ زندہ کرنا ثابت ہو جائے تم اس کو مان لو تو یہ ماننا پڑے گا کہ کفر، شرک، بغاوت، فسق و فجور والی زندگی کا نتیجہ اچھا نہیں ہو سکتا، اطاعت، فرما برداری اور نیکی والی زندگی کا برا نتیجہ نہیں ہو سکتا جس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو انا لقادرون، آگے فرماتے انا لقادرون، دیکھو تم اگر ہمارے پیغمبر کو جھٹلاتے ہو، ہماری کتاب کو نہیں مانتے تو اچھی طرح سنو، انا لقادرون، ہم اس پہ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ کس بات پر؟ نبدل خیرا منہم، تم سے اچھے لوگ لے کے آ جائیں، تم سے بہتر لوگ اسی دنیا میں تم سے اچھے لوگ لے آئیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ایسا کر کے دکھا دیا۔ کیسے؟ مشرکین مکہ والوں نے قبول نہ کیا، اللہ نے انصار مدینہ کو کھڑا کر دیا، خیرا منہم،
علی ان نبدل خیرا منہم، کہ مشرکین مکہ تم نے اپنے پیغمبر جو تمہاری خاندان کے منہم تمہیں میں سے تھے، تم نے ان کو 40 سال تک صادق و امین کہا، لیکن ان کی آسمانی وحی کا انکار کیا، اللہ نے تم سے بہتر لوگ انصار مدینہ کی صورت میں کھڑے کر دیے، وما نحن بمسبوقین، اور تم اللہ کو ہرا نہ سکے، اللہ کو عاجز نہ کر سکے۔ تو علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین۔ بعض مفسرین نے عجیب تفسیر کی ہے، بڑی توجہ طلب تفسیر ہے اس۔ ایک تو تفسیر میں نے عرض کر دی، بہتر لوگ، دنیا میں بہتر لوگ لے آئے، یہ لوگ چلے گئے نہیں مانتے، ان سے اچھے لوگ لے کے آ جائیں جو قرآن کو مانے۔ ایک عجیب تفسیر کی، کہا خیرم منہم سے مراد آخرت کی زندگی ہے، جو دنیا کی زندگی سے زیادہ اکمل ہوگی، مشرکین کے لیے بھی مؤمنین کے لیے بھی، اللہ اکبر، مشرکین کے لیے بھی مؤمنین کے لیے بھی۔ کس طرح اکمل ہوگی کہ ایمان والوں کو دنیا میں کچھ راحتیں ملتی ہیں، کچھ تکلیفیں، دنیا تو اسی طرح ہے، اور کافروں کو بھی دنیا میں کچھ راحتیں کچھ تکلیفیں۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک انسان کو صرف خوشیاں ملی ہوں غم نہ ملا ہو، یا صرف غم ملے ہوں خوشیاں نہیں ملی ہوں، کمی بیشی اللہ کا نظام حکمت ہے۔ لیکن آخرت میں جو زندگی دی جائے گی وہ زندگی دنیا کی زندگی سے کے مقابلے میں خیرم منہم، زیادہ اکمل ہوگی، جس کو نعمتیں ملیں گی کامل ملیں گی، جس پر عذاب آئے گا بھرپور آئے گا۔ ہاں، تو علی ان نبدل خیرا منہم سے بہت ہی لطیف اور باریک اشارہ ہے آخرت کی زندگی کے کمال پر، کہ اگر دنیا میں تھوڑی سی تکلیفیں، مشقتیں، ناگواریاں، چاہتوں کو چھوڑ کر تم نے عبادت و اطاعت، ایمان و اعمال صالحہ والی زندگی گزار لی، تو بہت بہتر کامل زندگی تمہیں ملے گی۔ اعلان ہوگا کہ تم جنت میں جانے کے بعد دنیا میں محنت کی، تقوی والی زندگی، ایمان و اعمال صالحہ والی، جھوٹ بول کے لاکھ روپے کما سکتے تھے، کروڑ روپے کا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے۔ ذرا سی نگاہ اٹھا کر کچھ لذتیں حاصل کر سکتے تھے، نگاہ کو جھکا لیا۔ گانے بازی کی مجلسوں میں تھوڑا سا ہاہو کے ساتھ لائف انجوائے کی جا سکتی تھی، زندگی کے مزے اڑائے جا سکتے تھے، لیکن کہا کہ نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، تھوڑا سا بچ گئے۔ تو کہا اب کیا ہوگا؟ اب جب جنت میں داخل ہو کامل زندگی ہوگی، اعلان ہوگا تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سمیت، کوئی پوچھے جی آپ بوڑھا ہونا چاہتے؟ نہیں، میں تو بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، میں تو چاہتا ہوں جوان رہوں۔ لیکن دنیا میں کسی کے بس میں نہیں، ہر آنے والا دن بچے کو جوان اور جوان کو ادھیڑ عمر کو، ہر آنے والا دن، ہر آنے والی گھڑی بوڑھا کر رہی ہے۔ لیکن جنت میں ہر دن وہی جوانی۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ یہ خیرم منہم کی تفسیر عرض کر رہا ہوں۔ علی ان نبدل خیرم، ہم اس پہ پوری قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس سے بہتر زندگی، بہتر کا مطلب اکمل، اگر نعمتیں ہوں گی تو وہ بھی اکمل، عذاب ہوگا تو وہ بھی اکمل۔ ہاں، کوئی چیز ناقص نہیں ہے آخرت کی۔ ہمیشہ جب صحت مند رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی کوئی غم نہیں آئے گا تمہارے پاس، کبھی غم نہیں آئے گا۔ ہاں، تو میرے ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، نہ جنتیوں کو موت آئے گی، نہ جہنم والوں کو موت آئے گی۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ایمان و اعمال صالحہ پر ایسی استقامت نصیب فرمائے کہ اللہ کی رحمت سے ہم سب جنت کے مستحق ہو جائیں، اور جہنم سے اللہ پاک ہم سب کی کامل اور مکمل حفاظت فرما لے۔ تو علی ان نبدل خیرا منہم، اچھا وہ کہتے تھے بھئی اب اٹھنا نہیں، کہتے ہیں وما نحن بمسبوقین، کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا ہم سے، تم چاہو کہ ہم بچ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو انسان دنیا میں آیا ہے قبر میں اسے ضرور جانا ہے، جو قبر کی زندگی گزارے گا میدان محشر میں ضرور اٹھایا جائے گا۔ جو انسان کی حیثیت سے دنیا میں آ گیا، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت یا جہنم اس کا ٹھکانہ ضرور ہوگی۔ ہاں، تو وما نحن بمسبوقین، تم ہمیں ہرا نہیں سکتے۔ پھر بھی اب ایسی کھلی آیات، اور میں عرض کر رہا ہوں پہلے بھی کئی مرتبہ، چونکہ مذاکرہ ہے، درس قرآن حقیقت میں قرآنی مضامین، ہدایت کی باتوں کا مذاکرہ ہے، یاد دہانی۔
دیکھیے یہ بار بار غور کرنے کی چیز اللہ پاک اس کو بار بار بدل بدل کے بیان فرماتے ہیں، بدل بدل کے بیان فرماتے ہیں۔ تو فرمایا دیکھیں یہ قرآن کریم میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس لیے تاکہ ہمارا ذہن اس کی طرف متوجہ ہو اور اس کو اپنے دلوں میں اتار کر ہم اس کی تیاری میں لگ جائیں۔ وما نحن بمسبوقین۔ بہت سے لوگ ان باتوں کو سن کر ہدایت کے راستے پہ آ جاتے ہیں، اور بہت سے پھر وہی ہنسی مذاق اور پھر وہی غفلت کی باتیں، اور زبان سے ہنسی مذاق نہ بھی کریں تو عملی طور پر جس طرح زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح، کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے کہ میں تو ان کو ہدایت کے راستے پہ لا رہا ہوں اور یہ میری بات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک تسلی دینے کے لیے فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ عجیب آیت ہے، آیت نمبر 42 سورہ معارج۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے، یخوضوا، یہ انہی بیہودہ باتوں میں لگے رہے۔ یخوضو کے معنی آتے ہیں باتیں بنانا، باتوں سے باتیں، یعنی انکار کرنے کے لیے۔ ایک ہے سنا، سمعنا و اطعنا، بات سنی اور قبول کر لی، اور ایک یہ کہ بات سن کے ایسا کیوں، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم اس کو نہیں مانتے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، مر گئے، مٹی ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، ہڈیاں مٹی میں مل گئیں، خبر کھول کے دیکھیں کچھ نظر نہیں آ رہا، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب آباؤنا الاولون، اور وہ ہمارے والد صاحب، دادا پردادا، وہ 500 سال پہلے ایک آدمی چلا گیا، نہ اس کی قبر کا نشان ہے نہ اس کی جسم کا نشان، آپ کہتے ہیں اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو یخوضو، فرمایا فَذَرْهُمْ یخوضو، ان کو چھوڑ دیجئے، یہ اپنی بیہودہ باتوں میں منہمک رہے۔ وَيَلْعَبُوا، اور کھیل کود، لعب، کھیل کود میں لگے رہے۔ وَيَلْعَبُوا، کھیل کود میں لگے رہے، پڑے رہے، حتیٰ، یہاں تک کہ یلاقو، جہاں ملیں، ان کی ملاقات ہو جائے، یومہم، اس دن سے، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، مراد قیامت کا دن ہے۔ اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یوعدون، قیامت کا دن، ایک تو قیامت کبریٰ ہے جب یہ پورا منظر ختم ہو جائے گا، یہ کوئی پہاڑ نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی دریا نہیں، کوئی سورج چاند نہیں، یہ آسمان زمین سارا نظام ختم، وہ تو قیامت کبریٰ ہے۔ اس سے پہلے قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت۔ یہ کب آتی ہے بھائی؟ یہ آتی ہے ہر انسان کی موت کے ساتھ، ہر انسان کی موت کے ساتھ۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ جی، جو آدمی مر گیا، بتائیے دنیا میں آنے والے اس نشیب و فراز سے، ان حالات سے کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں، اس کو کوئی تعلق ہی نہیں اس سے، اس کی تو قیامت شروع ہو گئی۔ تو کہ حتیٰ یلاقو یومہم الذی یوعدون، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ذہن وہ قیامت کبریٰ کی طرف صرف نہ جائے، اس قیامت صغریٰ کو بھی ذہن میں رکھیے کہ یہاں موت آئی اور یہاں گویا کہ وہ سارا منظر سامنے آ گیا جس کا وعدہ کیا جا رہا تھا، جس کو جھٹلا رہے تھے، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر فرمایا وہ قیامت کبریٰ کا منظر بھی دیکھیے، یوم یخرجون، آیت نمبر 43، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، جس دن وہ جلدی جلدی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں۔ یوما، جس دن، یخرجون، نکلیں گے، یہ خصوصاً موضوع چل رہا ہے، خطاب ہے کفار منکرین کی طرف، یخرجون، نکلیں گے، من الاجداثی، اپنی قبروں سے، سراعاً، تیزی سے، دوڑتے ہوئے، کأنہم، گویا کہ وہ، الی نصب، یہاں بت، نشانے یا وہ معبودان باطلہ جن کو انہوں نے وہاں بیت اللہ میں نصب کیا ہوا تھا، یوفضون، دوڑتے ہوئے، ایسے نکلیں گے گویا کہ دوڑتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں۔
یہ اصل میں منظر کشی ہے اس بات کی کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے جہاں سے اس کو مدد کی امید ہوتی ہے۔ تو یہ مشرکین اور منکرین کہاں دوڑتے تھے؟ یہ دوڑتے تھے اپنے بتوں کی طرف، کوئی مسئلہ ہے فوراً بتوں کی طرف دوڑتے تھے۔ تو جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ایسی گھبراہٹ کا عالم ہوگا، ایسی پریشانی کا منظر ہوگا کہ جیسے کہ یہ دنیا میں اپنے بتوں کی طرف دوڑتے تھے۔ یا پھر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نصب خاص نشانہ، دوڑ کا ایک کوئی مقابلہ ہونا تو آدمی اس نشانے کی طرف تیزی سے بھاگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ساری روئے زمین سے انسانوں کو اٹھائیں گے اور دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو جب انسان زمین سے اٹھیں گے مٹی جھاڑتے ہوئے، اللہ ان کے جسم کو آن کی آن میں بنا دے گا۔ یہ دکھایا ہے اللہ پاک نے، دنیا میں دکھایا ہے۔ آپ کہیں گے عجیب بات، جی ہاں، تیسرا سپارہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ اے اللہ آپ مجھے دکھا دیں ارینی کیف تحیی الموتا، آپ قیامت کے دن مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، ذرا دکھا تو دیں ہمیں۔ کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ کون سا سپارہ ہے؟ تیسرا سپارہ سورہ بقرہ۔ تو پوچھا اے ابراہیم اولم تؤمن، ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہا قال بلا، کیوں نہیں، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، ذرا مزید اطمینان قلب چاہتا ہوں آپ دکھا دے۔ کہا 4 پرندوں کو لے لو، تفصیلی واقعہ، مختلف پرندے لیے، ان کے جسم کو ان کو بالکل ذبح کر دیا، جسم کے قیمہ بنا دیا، اور ہر ایک کا جسم دوسرے کے اس حصے سے ملا دیا اور 4 پہاڑوں پر اس کو رکھ دیا۔ یہ وہ پرندے تھے کہ پہلے سے ان کو مانوس کا سدھا لیا تھا، اشارہ کرتے تھے، بھاگتا ہوا آتا تھا پرندہ، ایک آواز سن کے آتا تھا۔ اب وہ پرندے ذبح ہو گئے، ان کا گوشت قیمہ بن گیا، ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو گیا، ایک پرندے کا گوشت دوسرے پرندے کے ساتھ، ان کے ٹکڑوں کو رکھ دیا 4 پہاڑوں کے اوپر۔ کا فسرہن، پھر ان کو ثم ادعوہن، ابراہیم اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں، ان کے سر ان کے ہاتھ میں ہے، کہ ان کو پکاریں یأتینک سعیا، بس یہ یأتینک سعیا جو ہے یہ ہے یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ منظر دیکھا، اور جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ وہ پرندے ان کے جسم اڑے، اور ہر پرندے کا جسم کے جو اجزاء تھے وہ آپس میں ملے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے۔ تو کہا جس طرح ان پرندوں کو آج ہم نے تمہارے سامنے زندہ کیا، اسی طرح ہم قادر ہیں کہ قیامت میں انسانوں کو زندہ کریں گے۔ تو اس آیت نمبر 43 میں اسی منظر کو بیان کیا جا رہا ہے، انسان اٹھیں گے اور دوڑتے ہوئے اس نشانی کی طرف جہاں جمع ہونے کے لیے کہا جائے گا میدان محشر۔ لیکن ان کافروں اور منکروں، آج جھٹلانے والے، آوازیں کسنے والے، سیٹیاں بجانے والے، مذاق اڑانے والے، ٹھٹے کرنے والے آپ کے ارد گرد جمع ہیں، آپ قرآن سنا رہے ہیں، اور کوئی ان پڑھ لوگ نہیں، عرب، فصیح عرب ہیں۔ ہاں، اس آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جو لوگ عربی زبان نہیں سمجھتے کسی حد تک ترجمہ سمجھ رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، لیکن سوچئے کہ وہ کتنا اس مفہوم کو سمجھتے ہوں گے جن کی مادری زبان فصیح عربی، اور قرآن اسی عربی میں نازل کیا گیا، تو اس کے باوجود جھٹلا رہے ہیں۔ کہ اب کیا ہوگا؟ جب دیکھیں گے تو سب کچھ وہی ہو رہا ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی، خاشعہ جھکی ہوں گی، ابصارہم ان کی آنکھیں، ترہقہم چھائی ہوئی ہوگی، ذلت ذلت ان پہ چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم، اللہ فرماتے یہی وہ دن ہوگا، الذی کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ جھٹلاتے تھے نا، آج کے دن کوئی دن سامنے آ گیا۔ تو میرے محترم دوستوں، مضمون کا ان آیات کا جو رخ ہے اور خطاب ہے وہ تو بظاہر منکرین اور مشرکین کی طرف ہے، لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ آج مسلمان قرآن پر ایمان لا کے قرآن سے غافل ہے۔ سورہ معارج کی ان آیتوں کو ہم نے تلاوت کی ہوں گی، یقیناً کبھی سنا بھی ہوگا نماز میں، کبھی تلاوت ہم نے کی ہوگی، لیکن میرے محترم دوستوں سوچئے کہ آج امت مسلمہ ایمان والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے مسلمان مردوں اور عورتوں کا کتنا بڑا مجمع اور کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جن کو پتہ بھی نہیں کہ سورہ معارج کا مضمون کیا ہے۔
جن کو یہ پتہ نہیں کہ یہ سارے حالات ہم سب کے ساتھ پیش آنے ہیں، اور وہ اسی طرح غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں جس طرح ایک کافر و مشرک گزارتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے اس کلام کو بار بار پڑھا جائے، سمجھا جائے، غور و فکر کی جائے، اور اس غفلت اور دھوکے سے نکل کر ہمیشہ ہمیشہ آنے والے ان حالات کی تیاری کی جائے۔ جس طرح ہم نے اس بات کو یہاں سنا ہے، گویا یہ پورے ہفتے کا مذاکرہ ہے۔ ہم جہاں جائیں، دفتر، دکان، کارخانہ، دوست احباب کی مجلس، میرے محترم دوستوں، یہ صفت تھی حضرات صحابہ کرام کہ قرآن نازل ہوتا تھا، سنتے تھے، پھر آپس میں اس کا مذاکرہ کرتے تھے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب ان آیات کو میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور اس کیفیت کے ساتھ اس انداز سے پڑھیے کہ اس کے مفہوم اور ترجمے پر غور بھی کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فلا اقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم